السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا ایک برننگ ٹاپک پر۔ ایک ٹاپک ہے جس پر لوگ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ٹرمپ کا بورڈ آف پیس۔ یہ بورڈ آف پیس کیا ہے؟ 15 اکتوبر کو جب فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں جو ایک سیز فائر ہوا تھا، تو اس سیز فائر میں ٹرمپ نے 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، تو اسی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بورڈ آف پیس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اب یہ 20 نکاتی ایجنڈا کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ میں سیپریٹلی بات کروں گا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں کہ بورڈ آف پیس کیا ہے۔ بورڈ آف پیس یعنی فلسطین کی تعمیر نو کے لیے یہ بورڈ آف پیس کا نفاذ عمل میں آ رہا ہے۔ ان جنگ کے بعد یہاں کے جو حالات ہیں اور اس کو نئے طرز پر تعمیر کے لیے بورڈ آف پیس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے، پہلے تو صرف فلسطینی کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھا کر کے دوسرے علاقے میں جو تنازعات چل رہے ہیں، وہاں پہ جنگی ماحول ہے، اس کو بھی حل کرنے کے لیے یہ بورڈ آف پیس عملی کردار ادا کرے گا۔ بورڈ آف پیس کی رکنیت کیا ہے؟ کن کن ممالک کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دعوت دی؟ تقریباً 50 بڑے ممالک کو ٹرمپ نے ابھی دعوت دی تھی۔ 22 جنوری کو ایک انوگرل سیشن کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں دنیا کی تقریباً 20 ممالک نے شرکت کی۔ ان 20 ممالک میں سے 12 اسلامی ممالک تھے۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ جو بورڈ آف پیس کی جو رکنیت ہے وہ 3 سال کی رکنیت ہوگی، اور ہر ملک کو $1 ارب یا اس سے زائد مالی معاونت فراہم کریں گے۔ ہر رکن کو ایک ووٹ کا اختیار حاصل ہوگا، ایک ووٹ کا حق حاصل ہوگا، لیکن کسی بھی فیصلے کے لیے اکثریتی ووٹ کے ساتھ چیئرمین کی منظوری لازمی ہوگی۔ یہ بورڈ آف پیس کا جو چیئرمین کون ہوگا، اس کا سربراہ کون ہوگا؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے۔ بورڈ آف پیس کے عملی امور سنبھالنے کے لیے ایک ایگزیکٹو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، یعنی بورڈ آف پیس جو فیصلہ کرے گا اس کو عملی شکل دینے کے لیے بورڈ آف پیس کو ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کمیٹی کی سربراہی بھی ٹرمپ صاحب ہی کریں گے۔ اور اس کمیٹی میں جن لوگوں کو شریک کیا گیا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک طرفہ میچ ہے، یعنی ٹیم بھی اپنی پسند کا، امپائر بھی اور تھرڈ امپائر بھی اپنی پسند کا۔ یہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں اس کا جو سربراہ ٹرمپ ہوں گے، اور اس کمیٹی میں امریکی وزیر خارجہ، ٹرمپ کے خصوصی مذاکرات کار اور ٹرمپ کے داماد، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئرز، عالمی بینک کے صدر اور دیگر قریبی امریکی مشیر شامل ہوں گے۔ یہ ہے جو ایگزیکٹو کمیٹی، یعنی وہ کمیٹی جو بورڈ آف پیس کا اندرونی اور داخلی معاملات کو نافذ کرنے میں کردار ادا کرے گا۔ ٹرمپ نے 50 ممالک کو اس فورم میں شمولیت کی دعوت دی تھی، لیکن ان میں سے بہت سارے ممالک نے انکار کر دیا، اور بہت سارے ممالک نے رضامند ہو کر ہری جھنڈی بھی دکھا دی۔ بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جو بورڈ آف پیس ہے وہ ایک پیرالیلی متحدہ کے طرز کا ایک دوسرا پلیٹ فارم ہوگا، جس کا سربراہ بھی ٹرمپ ہی ہوگا۔ یعنی پہلے کسی بھی معاملے میں ویٹو پاور کا استعمال کیا جاتا تھا، کسی معاملے میں اقوام متحدہ کی اپروول لینی پڑتی تھی، جبکہ وہ آسانی سے مل جاتی تھی، لیکن پھر بھی ایک اپروول لینا پڑتا تھا۔ لیکن اب یہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کا مکمل اختیار، اس کا جو ہے سیاہ و سفید کا مالک ٹرمپ ہی ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے جو 5 بڑے ممالک ہیں جن کو اس بورڈ میں مستقل رکنیت حاصل ہے، اس بورڈ کا پاورفل ملک مانا جاتا ہے، وہ چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ ہے۔ ان 5 ممالک میں سے صرف امریکہ ہی اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہے، باقی ممالک نے شرکت سے انکار کر دیا ہے، جس میں سے اور بہت سارے ممالک ہیں۔ آسٹریلیا ہے، جرمن ہے، کینیڈا ہے، اسپین ہے، انڈیا ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، فرانس ہے۔ ان تمام ممالک نے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ یہ جو 12 ممالک، ابھی جو 22 اکتوبر کی جو انوگرل سیشن ہوا تھا، اس سیشن میں جو ممالک
جن ممالک نے شرکت کی ان ممالکوں میں سے جو 12 ممالک ہیں وہ اسلامی ممالک ہیں، تو اس کا ہم نام جان لیتے ہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے بحرین ہے جو ہمیشہ اس کا ساتھ رہتا ہے، آذربائیجان، انڈونیشیا، جارڈن، قزاقستان، پاکستان، قطر، سعودیہ، ترکی، متحدہ عرب امارات، ازبکستان، یہ 12 ممالک ہیں جو ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے انوگرل سیشن کا حصہ رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی باتیں ہیں جو اس کو سمجھنے کے لیے، اور بہت ساری انفارمیشن انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا جو ٹرمپ کا جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ میں نے اس پہ ریسرچ بھی کیا ہے، میرے پاس میٹر تیار ہے، لیکن ویڈیو لمبا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اب تک میں یہ بات پہنچاؤں گا۔